ہر سال اجلاس ہوتا ہے، کبھی کسی ملک کی باری ہوتی ہے. اس سے لاسٹ ایئر انڈیا میں ہوا تھا. 40% دنیا کی پاپولیشن ہے جن کی نمائندگی اس وقت پاکستان کر رہا ہے، جن کی میزبانی کر رہا ہے. لیکن کوئی بھی ملک کیوں ایسے ملک میں سرمایہ کاری کرے گا جہاں پر الیکٹرکسٹی کے بل اتنے زیادہ ہوں، چارجز اتنی زیادہ ہوں، گیس اتنی مہنگی ہو، اور وہاں پر کوئی بھی ملک معذرت کے ساتھ سرمایہ کاری نہیں کرے گا. اس وقت کر سکتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کم، کیونکہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی کم کر سکتے ہیں، انٹرسٹ ریٹ کم کر سکتے ہیں تو سرمایہ کاری زیادہ آئے گی. تیسرا مسئلہ جو اصل ہے پروڈکشن کی کاسٹ کا، وہ ہم نے ابھی تک حل نہیں کیا. وہ ہمیں حل جب تک نہیں کریں گے جب تک پاکستان میں سرمایہ کاری، انفلیشن اور بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصف کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصف. ناظرین، پاکستان کافی عرصے سے معاشی بحران کا شکار ہے، اور اس سلسلے میں ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان مسلسل یہ کوشاں ہے اس سلسلے میں کہ اس سنگین بحران سے پاکستان کو نکالا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی مہنگائی کی وہ شرح بڑھتی جا رہی ہے، یا کم ہو ساتھ ساتھ کم ہونے کے باوجود بھی مہنگائی سے عوام کو چھٹکارا حاصل نہیں ہو رہا. تو آج کل پاکستان میں بیرون ملک سے وفود آئے ہوئے ہیں جو کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بہت اہم نوعیت کے معاہدے کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ، تجزیہ نگار ذوالفقار علی ببر صاحب. تو ذوالفقار صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو یہ بتائیں ببر صاحب کہ انڈیا بہت عرصے بعد آیا ہے پاکستان میں، اس کا وفد آیا ہے. روس کا ایک بہت بڑا جو ہے ڈیلیگیٹ آیا ہے یہاں پہ، میرے خیال سے 70 سے زائد افراد پر مشتمل وفد ہے، وہ پاکستان میں آیا ہے. اور سعودی عرب جو ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا اسلامی برادر ملک بھی ہے، وہ بہت زیادہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئے ہیں. تو ذرا اس پر روشنی ڈالیں ببر صاحب کہ یہ جو ہمارے پڑوسی ملک اور جو ہمارے برادر اسلامی ممالک میں سے جو لوگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، کیا اس کی تفصیل ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے بڑے چینل میں مجھے مدعو کیا. دیکھیں، یہ بیسیکلی ایک علاقے کی آپس میں کوپریٹ کے حوالے سے، تعاون کے حوالے سے، علاقائی تعاون تنظیم، شنگھائی تعاون تنظیم ہے، تجارت کے حوالے سے، جس میں مین ان کا موٹیو یہ ہے. اس کے علاوہ ظاہر پولیٹیکل ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، روٹس بھی ہوتے ہیں. جس طرح ایک آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ میں یورپی یونین ہے، ایک امریکہ کا اتحاد ہے، ایک پھر گلف میں ہے، کیا کہتے ہیں، یہ جو عرب کنٹریز ہیں جو تیل پر اجارہ داری جن کی ہے، ایک پھر یہ جیسے اوپیک وغیرہ، مطلب میں یہ اکانومی کے حساب سے بات کر رہا ہوں. ایک پھر یہ اسی طرح کی تنظیم سوچ کر چائنا نے بنائی تھی کہ اس علاقے کے ممالک کو شامل کر کے، کیونکہ یہاں پر غربت جو ہے باقی دنیا کی نسبت زیادہ تھی، تو اس کو بنایا گیا تھا. جب آج سے 25 یا سال پہلے، غالباً کوئی 30 سال پہلے جب اس کو بنایا تھا، تو بہت کم ممالک اس کے ممبر تھے، اور اس کے بعد پاکستان اور انڈیا بھی آئے. تو یہ بیسیکلی اس کے حوالے سے، اور یہ تمام ملکوں میں ہر سال اجلاس ہوتا ہے، کبھی کسی ملک کی باری ہوتی ہے. اس سے لاسٹ ایئر انڈیا میں ہوا تھا، تو اس میں بلاول بھٹو صاحب گئے تھے. جب انہوں نے مودی کے بارے میں کہا تھا، سخت بیان دیا تھا، جب بلاول بھٹو کے لیے احتجاج پورے انڈیا میں ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے مودی کو کسائی کہا تھا کہ یہ کشمیر کا کسائی ہے اور گجرات کا کسائی ہے. تو اس پر تو وہ بلاول بھٹو صاحب گئے تھے. تو یہ دیکھیں، جو انڈیا کا وفود آیا ہے، آپ نے اس حد تک بات کی ہے، تو وہ کوئی بائی لیٹرل نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں، پاکستان سے بات کرنے نہیں آئے ہیں، لیکن ایک آمد تو ہے پاکستان میں، آمد ہے. لیکن وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے چارٹرڈ کے حساب سے اسپیسیفک اس سے بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کوئی ان کی آفیشیل ملاقات طے نہیں ہے. نہ پاکستان نے ان کو درخواست کی، اور نہ انہوں نے پاکستان سے درخواست کی کہ ہم آپس میں 1 to 1 ملاقات کرنے کے خواہ ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو اس کو تو آپ گنے ہی نہیں ایک طریقے سے. مطلب صرف یہ سیکیورٹی کے حوالے سے آپ پازیٹیو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پازیٹیو چینج ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی پہ جو باتیں ہوتی تھی، تو اب وہ باتیں نہیں ہو رہی. اتنی پوری دنیا کے لوگ اگر دیکھا جائے تو 40% دنیا کی پاپولیشن ہے جن کی
नुमाइंदगी इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, जिनकी मेज़बानी कर रहा है, पूरी दुनिया के 40% पॉपुलेशन। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये 40% पॉपुलेशन है। इसमें 2 वो मुल्क हैं जिनके पास यूएन में वीटो पावर है, 5 में से 2 वो मुल्क हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर है। 7 जो मुल्क हैं ऑफिशियल डिक्लेयर न्यूक्लियर ममालिक, उनमें से जो है क्या आप देखें कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, 4 वो मुल्क शामिल हैं इसमें, 4 न्यूक्लियर ममालिक शामिल हैं 7 में से। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ी अहमियत है इसकी देखा जाए। फिर अगर आप देखें तो जिस तरह एक यूरोप का इत्तेहाद है, यूरोपीय यूनियन है, एक गल्फ़ का इत्तेहाद है, ओपेक है, इस तरह से, तो ये भी एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है क्योंकि इसमें ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, आ रहा है। और इसमें लेकिन इसमें कि जिस तरह आपने कहा रूस के साथ, तो हाँ आप कह रहे कि तिजारत बढ़ रही है, रूस का डेलीगेशन, सबसे बड़ा डेलीगेशन रूस का है, उसको हमने पॉजिटिवली देखना चाहिए। चाइना का 2nd नंबर पर बड़ा चाइना का डेलीगेशन है, उनसे भी बहुत सारी मुफाहमतों पर और याददाश्तों पर दस्तखत होंगे और हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बाकी इंडिया की तो आप ऐसे ही ले लें कि अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको मिसाल देकर समझा रहा हूँ कि इसराइल ने भी एप्लीकेशन दी हुई है शंघाई ताउन तंजीम में मेंबरशिप के लिए। कल को अगर उसको मेंबरशिप मिल जाती है और मिल जाएगी, ठीक है, तो अगर फिर तो इसराइल भी आएगा, तो क्या हमारे क्या इसराइल से ताल्लुकात बेहतर होगा? इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि इसराइल से, या अमेरिका ने भी दी हुई एप्लीकेशन ना वहाँ पर, तो कल को अगर अमेरिका आएगा तो उसका ये मतलब तो नहीं लिया जा सकता ना कि अमेरिका और रूस के जो मामलात हैं वो हल हो रहे हैं। तो इसको इस तरह नहीं लिया जाए, ये पॉलिटिकल फोरम बिल्कुल नहीं है। हाँ ज़ाहिर पॉलिटिकली असरात तो पड़ते हैं, पॉलिटिकली असरात हर जगह पर होते हैं, ये इस हवाले से। बाकी हाँ रूस की सरमायाकारी आना, चीन की सरमायाकारी आना अच्छी बात है, लेकिन आपने जो सऊदी अरब की सरमायाकारी का कहा तो उससे मैं ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। ऐलानात तो हुए हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन कोई भी मुल्क क्यों ऐसे मुल्क में सरमायाकारी करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने ज़्यादा हों, चार्जेस इतनी ज़्यादा हों, गैस इतनी महंगी हो, और वहाँ पर कोई भी मुल्क माजरत के साथ सरमायाकारी नहीं करेगा। वो बांग्लादेश चला जाएगा, वो अफ्रीका के ममालिक में चला जाएगा, वो इंडिया चला जाएगा, कहीं भी चला जाएगा, उसको पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ दिखावे की होती है पॉलिटिकल सरमायाकारी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल रिफाइनरी लगा देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। सऊदी अरब ने तो ये भी कहा है ना कि जो PIA की जो आउटसोर्स मामलात हैं वो उसके अंदर भी दिलचस्पी का बहुत ज़्यादा है ना, PIA का असास बहुत ज़्यादा है, वो तो उसमें दिलचस्पी का इज़हार किया ना। से देखें, अब मैं कह रहा हूँ कि यार ये मुंसिफ भाई का फ़ोन है, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, तो इसमें मुंसिफ भाई को फ़ायदा नहीं है। मुंसिफ भाई यानी इस नेच पर पहुँच चुके हैं कि वो अपना फ़ोन भी बेच रहे हैं, वो अपनी घड़ी भी बेच रहे हैं, वो अपनी कोट भी बेच रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जनाब बब्बर साहब ने इनकी फ़ोन में दिलचस्पी ज़ाहिर की, नासिर ने अंगूठी में दिलचस्पी ज़ाहिर की, शोएब ने तो मकसद कहने का ये जो वफूद आए हैं तो इसका पाकिस्तान की मैशियत पे कोई असर पड़ेगा, कोई फ़ायदा होगा? नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा, लेकिन इसका असल असर जब पड़ता है कि जब हम इसके इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। अभी हम इस वक्त कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट कम, क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, ठीक है, तो हम भी कम कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं, तो सरमायाकारी ज़्यादा आएगी। हम फ्यूल और क्या उसके गैस के प्राइस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस पूरी दुनिया में हमारे पास शायद ज़्यादा हों, वरना इस पूरी रीजन में सबसे ज़्यादा है। देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी का मामला है कि 11 जो IPPs कंपनीज थी उनके मुआहदों को मनसूख कर दिया है। ये तो 2-4 दिन पहले की जो है कि वो है मामला ना, तो अब ये है कि उससे असर तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है असर तो पड़ेगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, फिलफोर नहीं पड़ रहा। तो आज हम अपने नाज़रीन को क्या बताएं कि जो ये वफूद आए हैं, बैरून ममालिक से आए हैं, इनकी आमद से इनके साथ जो होने वाले मुआहदात हैं उनसे पाकिस्तान की मैशत को क्या फ़ायदा होगा? हम अपने नाज़रीन को क्या बता सकते हैं? देखें, फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहले तो एक तो सिक्योरिटी का मसला का हल हो गया कि भाई हम इस काबिल हैं कि हम सबकी मेज़बानी कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है ना। इंडिया को भी हमारे साथ सिक्योरिटी का इशू नहीं है। हाँ ठीक है, जो हमारे उसके साथ कश्मीर के और दीगर इशूज़ हैं वो एक सेपरेट टॉपिक है, यानी कि तो इस वजह से टूरिज़्म में इजाफा होगा, सरमायाकारी में इस पॉइंट ऑफ व्यू से इजाफा होगा। देखिए सरमायाकारी जो रुकती है वो 2-3 वजूहत होती हैं उसकी। एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती कि उनको गैर यकीनी की सूरत हाल हो के
یار سیاسی استحکام تو آج بھی نہیں ہے. آج اس کی حکومت ہے کل اس کی ہو جائے گی, کیا پالیسی ہو جائے گی کیا نہیں ہوگی. تو ایک تو یہ چیز ہوتی ہے, سرمایہ دار یہ چیز دیکھتا ہے کہ یار میں لگاؤں پیسہ اور پالیسی چینج ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز امن و امان ہوتا ہے, اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میرے کو آ کے کوئی لوٹ لے, بھتے کی پرچی دے, قبضہ کر لے, اس چیز کی کیا گارنٹی ہے. تیسری پھر یہ ہوتی ہے کہ اس کو کاسٹ کتنی پڑ رہی ہے, اس کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے, یہاں پہ بنا کر وہ بیچے کوئی چیز تو اس کو خود کو بھی آیا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. مطلب وہ کیوں یہاں پر آ کر بیچے, اس کو کیا فائدہ, مطلب وہ اپنا سب فائدہ سب سے پہلے تو دیکھتا ہے نا. صحیح. تو یہ تینوں چاروں عوامل ملتے, تو اس میں سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کا عوامل ہم نے حل کر دیا کافی حد تک, اور استحکام کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک ہم نے حل کر دیا. ہاں اس میں پی ٹی آئی بھی اگر شامل ہوتی اس سارے معاملے میں تو بہت ہی اچھا ہوتا, اور وہ سارے اس میں ایشوز میں شامل ہوتی تو پھر تو ایک بہت ہی اچھا جسٹ جاتا اور بہت بہتر ہوتا. لیکن ابھی بھی باقی جماعتیں ساری ہیں کہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, باقی ساری جماعتیں اس میں شامل ہیں, ویلکم کر رہی ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, ملا رہے ہیں, تو اس سے بڑا پازیٹیو امیج جاتا ہے دنیا میں کہ بھائی اس معاملے پر یہ سارے ایک ہیں ملکی معاملات پہ. تو اس سے استحکام آتا ہے, یعنی کہ دو مسائل ہم نے جزوی طور پر حل کر دیے, مکمل تو وہ بھی نہیں کیے لیکن جزوی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں. تیسرا مسئلہ جو اصل ہے پروڈکشن کی کاسٹ کا, وہ ہم نے ابھی تک حل نہیں کیا. وہ ہمیں حل جب تک نہیں کریں گے جب تک پاکستان میں سرمایہ کاری, انفلیشن اور بے روزگاری کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر صاحب. تو ناظرین بات یہ ہے کہ جو آنے والے وفود ہیں ان کو ہم خوش آمدید تو کہہ رہے ہیں, حکومت پاکستان ان کو بڑے دل کی گہرائیوں سے ان کی جو ہے کہ وہ میزبانی کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, اور یہ یقیناً کرنا بھی چاہیے. اس وقت پاکستان کو یہ اس بات کی ضرورت بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ جو پوائنٹ آؤٹ کیا ذوالفقار علی ببر صاحب نے کہ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے, اور ان کی آمد کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف مسلسل سراپا احتجاج ہے, جو کہ آنے والے جتنے بھی وفود ہیں وہ اس چیز کو نوٹس کریں گے. بالکل. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ سیاسی استحکام کے لیے بھی سنجیدہ طور پر جو ہے اس پہ غور کرے, اور جتنے بھی ایشوز ہیں سیاسی انداز میں ان کو لے کر بلکہ ان کو حل کرے, اور اسی صورت میں ہمارے ملک میں معاشی بحران سمیت دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آئندہ پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.